نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. قرب قیامت میں قیامت کی علامت کے طور پہ جو بڑی جنگ ہوگی اسے احادیث میں ملحمۃ الکبریٰ اور عیسائی مذہب میں آرماگیڈون کہا جاتا ہے. اس جنگ سے پہلے کی علامت ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا. دریائے فرات دراصل ترکی سے نکل کے شام اور عراق میں بہتا ہوا جاتا ہے. دریائے فرات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، فرات اور نیل سب جنت کی نہریں ہیں. دریائے فرات سوکھنے اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلنے کا ذکر نہ صرف احادیث کی کتب میں ملتا ہے بلکہ عیسائی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی اس کا ذکر ہے. نیو ٹیسٹامنٹ کی بک آف ریولیشن کے آخری چیپٹر میں 12 سے 16ویں ریولیشن، جسے مکاشفات یوحنا کہا جاتا ہے، میں لکھا ہے کہ چھٹا فرشتہ دریائے فرات پہ اپنا پیالہ الٹ دے گا جس سے اس کا پانی خشک ہو جائے گا. اس سے مشرق کے بادشاہ کا راستہ ہموار ہوگا جو آرماگیڈون یا آخری مارکہ شروع کرے گا. اس تناظر میں تازہ خبروں کے مطابق دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے. West Asia, the river has been the lifeline for millions in Iraq and Syria for thousands of years. But now it has sunk to a historic low, sparking the region's worst water crisis in years. Our next report tells you more. The mighty Euphrates River used to near Khaled al-Hamis's farm. But now the river is only visible from a distance. West Asia. اس تناظر میں اس بحران سے نمٹنے کے لیے دریائے فرات پہ ترکی ڈیم بنا کے اس کے پانی کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے جنوب مشرقی اناطولیہ میں پروجیکٹ پر عمل پیرا ہے، جس میں دریائے فرات پہ 22 ڈیموں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس کی تکمیل سن 2005 میں ہونا تھی، مگر کچھ تنازع کے سبب یہ عمل سست روی کا شکار ہے. اسی طرح ترکی دریائے دجلہ کے پانی کو بھی ڈیموں کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. عراق اور شام کا خیال ہے کہ دجلہ و فرات کے پانی کو روکنے سے ان کے ملکوں میں ہریالی و شادابی ختم ہو جائے گی. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق شام کے خشک سالی کے شکار علاقوں سے 2 سے 2.5 لاکھ افراد اپنی زمینیں چھوڑ کے مہاجرت کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے جیسے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے اس میں سے سونے کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں. فرات میں سے سونے کے ٹکڑے نکالے جا رہے ہیں جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہاں کہیں سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور جلد یا بدیر یہاں خون ریزی کا آغاز ہونے والا ہے. جو کوئی بھی اس سونے کے لالچ میں آئے گا حدیث کے مطابق وہ مارا جائے گا. یہ فرات سے سورہ نکلنے والی احادیث کا مستند ہونے اور بے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک واضح علامت بھی ہے. اسلامی احادیث کتب کے مطابق امام مہدی مشرق سے ظاہر ہوں گے اور پھر خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر ان کے ساتھ شامل ہوں گے، یہاں تک کہ یہ مل کر بیت المقدس فتح کر لیں گے. بخاری و مسلم کی متفقہ علیہ حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی ہوں جس کو یہ سونا مل جائے گا. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا. زمانہ حال کے بعد لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے اور کہا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایک معدنیاتی خزانہ ملے گا جس پہ قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا. ان حضرات کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مال و مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر دوڑیں. ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ علامت پوری ہو گئی ہے اور علامات قیامت کے بارے میں اسے ظہور مہدی علیہ السلام کا قریبی زمانہ قرار دے دیا. لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ عنقریب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہونے والے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے باقی شخصیات سے متاثر ہو کے کیا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروح میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے. اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے. ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد کر دے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرما دی ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے.
اور یہ بات صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث 7275 میں مذکور ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کا معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس میں سے حصہ ملے، لہذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریا فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں وہ اسے اپنا حقدار قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے۔ مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے کہ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آ جائے گی، اور لوگ اسلحہ لے کے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پہ اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو باقی بچیں گے اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع بھی مل جائے تو اس میں سے پھر بھی کچھ نہ لے۔ اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ اکثر محدثین کی رائے یہی ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی۔ واللہ ورسولہ عالم۔